درخواست بنام علامہ اقبال اور غایت پاکستان اشفاق احمد۔ جس طرح سے اپنے زمانے کے انسائکلوپیڈین دقیق مسائل کو قابل فہم انداز میں پیش کرنے کے فن سے آگاہ تھے، اسی طرح ہمارے دوست مظفر حسین ایک فکر انگیز مسئلے کو قاری کی آسانی کے لیے چھاٹ چھوٹ کے اور کانک کوک کے اپنے کتابچے میں سطر بند کرنے کے اصول و ضوابط سے کچھ اس طرح سے واقف ہیں کہ مشکل سے مشکل موضوع تھوڑی دیر تہ دم پھڑکنے کے بعد آپ سے آپ رام ہو جاتا ہے اور آپ کو اپنے خصائص اور معائب سے خود ہی روشناس کرانے لگتا ہے۔ یہ فن انہوں نے بڑی بندگی، درد مندی اور رضامندی کے بعد اپنے مرشد حضرت علامہ سے سیکھا ہے کہ وہ فلسفے کے جس بسیط و عمیق کلیے کو ایک سیدھے سادے مترنم اور متحرک شعر کے فریم ورک میں اتار دیتے تھے، اسی طرح مظفر صاحب اس شعر کی جزیات کا محکمہ ایک کتاب کے بجائے ایک کتابچے میں کر لیتے ہیں۔ وہ جو میموگراف کا صحیح تشدد ولایت میں مروج ہے، اس کی روح کو ہمارے یہاں مظفر صاحب نے ہی پکڑا ہے اور اسے اصل تقاضوں کے ساتھ اردو زبان میں انہوں نے ہی نبھایا ہے۔ ان کا حالیہ کتابچہ علامہ اقبال اور غایت پاکستان اپنے نفس مضمون کے اعتبار سے کچھ ایسا نیا نہیں کہ ہم اس کے حولے سے ناواقف ہوں۔ کچھ یاد پڑتا ہے، جیسے قالو بلا کے زمانے کی ایک جھلک ادراک اور محسوسات سے بہت پرے ذہن سے لا تعلق سی ہو کر کسی انہونے پردے میں جھلملاتی ہے۔ بس کچھ ایسے ہی یاد آتا ہے کہ حضرت علامہ نے اپنے مضامین اور اپنے افکار میں پاکستان کو عالمگیر نظام اخلاق، عالمگیر نظام سیاست اور انسان پرور مقاصد کے لیے وجود میں لانے کے ایک اسپرنگ بورن کا درجہ دیا ہے، جہاں شمال مغربی ہندوستان کے مسلم مفکر، مسلم سیاستدان اور مسلم تہذیب و تمدن اور ادب و ثقافت کے رہنما دنیا بھر کے پائمال، خوار و پریشان و دردمند انسانوں کو صوبوں کے قصر مذلت سے نکال کر عدل و انصاف اور اخوت و مساوات کے گلستانوں میں آباد کریں اور الخلق عیال اللہ کے اصول کی پاسداری کریں۔ حضرت علامہ نے واشگاف الفاظ میں کہا ہے کہ جب تک جغرافیائی وطن پرستی اور رنگ و نسل کے اعتبارات کو مٹایا نہ جائے گا، اس وقت تک انسان اس دنیا میں فلاح و سعادت کی زندگی بسر نہ کر سکے گا اور اخوت، حریت اور مساوات کے شاندار الفاظ شرمندہ تعبیر نہ ہوں گے۔ مظفر صاحب اپنے کتابچے میں کہتے ہیں کہ علامہ اقبال نے اس حقیقت پر بار بار زور دیا ہے کہ ایک عالمگیر انسانی برادری کی صورت گری کی صلاحیت صرف اور صرف اسلام ہی میں پائی جاتی ہے، کیونکہ ایک طرف تو وحدت الہ اور وحدت آدم کے عقائد کی بنا پر دنیا کے تمام انسانوں کو برابری کی سطح پر لا کر واحد معیار فضیلت و کرامت تقویٰ کو قرار دیتا ہے، اور دوسری طرف اس عالم گزراں کے حالات و واقعات پر گہری نگاہ رکھتے ہوئے فکر آخرت کو انسان کی سوچ کا دائمی عنصر بنا دیتا ہے۔ اسلام کی اس دو طرفہ خصوصیات کا صحیح ادراک مجھے آج سے 40 برس پہلے ہوا جب میں براڈ کاسٹنگ کی چالاکیوں کا فن سیکھنے امریکہ گیا۔ ہماری نیو یارک یونیورسٹی کی 5ویں منزل پر ایک چھوٹا سا کیفیٹیریا تھا جس میں ایک سلاٹ مشین لگی ہوئی تھی۔ وہاں مجھے اس بات کا صحیح علم ہوا کہ جس طرح سکہ سلاٹ مشین میں پورا کا پورا داخل ہو کر ثمر بار کھڑکی کھول دیتا ہے، اسی طرح سے دین میں بھی پورا کا پورا داخل ہونا ضروری ہے۔ حضرت علامہ ان خوش نصیب لوگوں میں سے تھے جن کے پاس تازہ ڈھلا ہوا سکہ اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ موجود تھا۔
جہاں ان کے مضامین، مکاتب، کلچرز اور افکار کی دنیا میں موجودہ زمانے کے رشتے سے توجہ طلب اور خیال افروز رہنما اشارے ملتے ہیں، وہاں ان کے کلام میں اس روحانی سفر کا ایک ایسا تسلسل موجود ہے جو آدم خاکی کو ماہ کامل بنا کر اس کائنات کا روشن کرنے اور روشن رکھنے کا امین ہے۔ حضرت علامہ کے کلام میں جا بجا ہر شعر، ہر نظم اور ہر غزل کے اندر آپ کو جا بجا ایسے بابے بھی ملتے ہیں جو ذلتوں کے مارے کٹے پھٹے درماندہ لوگوں کو رب الناس، ملک الناس اور الہ الناس کے دھاگے میں پرونے کا فن جانتے ہیں۔ مظفر صاحب ان بابوں کو خوب پہچانتے ہیں اور ان سے گہری آشنائی کا دم بھرتے ہیں، بلکہ اب تو وہ خود باطن کے سفر میں اتنی دور نکل گئے ہیں کہ پکارتے ہیں تو وہ مڑ کے دیکھتے بھی نہیں۔ یہ ڈیرے، یہ درگاہیں، یہ خانقاہیں، یہ زاویے نوع انسان کے روحانی، جسمانی، جذباتی اور نفسیاتی بیماریوں کے علاج گاہیں تھیں، جہاں ایک الہ واحد کے عقیدے کی بنا پر تمام انسانوں کے درد کا درمہ مہیا تھا، لیکن پھر آہستہ آہستہ ان کو ایک خاص ضرورت کے تحت کسی ضرورت مند طبقے نے بڑے حسن اور سلیقے کے ساتھ ختم کر دیا، اور ساتھ ان کو نام دھر کر ہمیشہ کے لیے بدنامی کی گھاٹیوں میں بھی اتار دیا۔ لیکن اگر اسلام رحمت للعالمین کے صدقے نوع انسانی کو رحمتوں سے شرابور کرنے آیا ہے تو مظفر صاحب کو غایت پاکستان کی مزید وضاحت کے لیے ایک اور رسالہ لکھنا ہوگا، جس میں دین کے سکے کا دوسرا رخ بھی اسی وضاحت سے اور اسی تفصیل سے دکھانا ہوگا جس پر کم از کم 200 سال سے بالکل کوئی توجہ نہیں دی جا سکی۔ اس مدت گزشتہ میں اسلام پر تحقیق اور تدقیق کے تو بے شمار ادارے کام کرتے رہے ہیں، لیکن شکستہ دل لوگوں کے درد کا درمہ کرنے کے لیے کوئی روحانی شفا خانے فراہم نہ ہو سکے۔ فرض کیجئے کہ آج کسی گاؤں یا کسی محلے سے مظلوم لوگوں کا ایک خانمہ برباد گروہ کاغذی پیرہن پہنے نالا کنا قاضی حسین احمد صاحب یا پروفیسر طاہر القادری یا ڈاکٹر اسرار صاحب یا غامدی صاحب کے یہاں اپنے دکھ درد کے مداوے کے لیے فریاد لے کر جائے تو وہاں سے ان کو کچھ دینی لٹریچر، کچھ کتابیں، کچھ پامفلٹ اور کچھ رنگین نقشے تو مل سکتے ہیں، وہ کندھا نہیں مل سکتا جس پر ماتھا ٹیک کر دیر تک آنسو بہائے جا سکتے ہوں۔ برادرم مظفر تو بڑے حوصلے کے آدمی ہیں اور وہ بلا خوف اور بغیر کسی جھجک کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان ہندو کے خوف یا ہندو کی نفرت کے نتیجے میں معرض وجود میں نہیں آیا، بلکہ توحید کے روحانی اصول کی بنیاد پر ایک نئی تہذیب اور ایک نئے ورلڈ آرڈر کی تشکیل کے لیے قائم ہوا ہے۔ قدرت نے پاکستان کو ایک نہایت ہی اہم اور مثبت کردار سونپا ہے اور ہمارا منتہائی مقصود ایک عالمی برادری کا قیام ہے۔ یہ کام ہمارے ہاتھوں انجام پانا ہے کیونکہ ہم اس دنیا میں خدا کا آخری پیغام ہیں۔ مظفر تو بہادر آدمی ہیں، انہوں نے تو حضرت علامہ کی حضوری سے اذن پا کر یہ بات کہہ دی، لیکن میرا معاملہ بڑا کمزور ہے۔ میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے افتتاح پر قائد اعظم کا پورا ہاتھ اپنی پشت پر محسوس کرنے کے باوجود ان کے اس اعلان کا ذکر اپنے بچوں سے بھی کرتے ہوئے ڈرتا ہوں۔ جب انہوں نے کہا مغربی دنیا صنعتی قابلیت اور مشینوں کی دولت کے زبردست فوائد رکھنے کے باوجود انسانی تاریخ کے بدترین باطنی بحران میں مبتلا ہے، اگر ہم نے مغرب کا معاشی نظریہ اور اقتصادی نظام اسی طرح سے اپنا لیا تو عوام کی پرسکون خوشحالی حاصل کرنے کے لیے ہمیں کوئی مدد نہیں ملے گی۔ ہمیں دنیا کے سامنے ایک ایسا مثالی نظام پیش کرنا ہے جو انسانی مساوات اور معاشرتی امکان کے سچے تصورات پر قائم ہو۔
لیکن باوجود اس کے کہ غایت پاکستان کے بارے میں حضرت علامہ اور قائد اعظم کے بین احکام تسلسل کے ساتھ موجود ہیں، ان کو اپنے بیٹے، پوتوں، نواسے، نواسیوں پر واضح نہیں کر سکتا کہ وہ کہتے ہیں کہ دادا ہماری نہ کوئی حیت ہے، نہ شان، نہ قطبت، نہ شناخت، ہم کس طرح سے دنیا کی امامت کا دعویٰ کر سکتے ہیں؟ آپ اپنی بزرگواری کے دست دعا ہر وقت اوپر اٹھا کر یہ طلب کرتے رہیں کہ خدا IMF کو ہم پر مہربان رکھے اور اڑے تھڑے وقت میں اس کی بدولت ہمارے کام چلتے رہیں۔ ہم نے خود ہی خودداری اور خود نگری سے کیا لینا ہے؟